جی میں نے آرام کر لیا. بوڑھا داستان گو جو ہے پھر سے تازہ دم ہے. ایک اور ناول ہے جس کا نام ہے واکنگ دا ڈیوائڈ، اے ٹیل آف اے جرنی ہوم، حلیمہ خان. اتنا وقت نہیں کہ اس کے ایکسٹریکٹس میں پڑھ سکوں، اس لیے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور بہت اہم کتاب. میں قصہ گو ہوں تو قصہ ہی سناؤں گا نا. کہ اتفاق ہوا سارک کانفرنس میں شریک ہونے کا، اور انڈیا انٹرنیشنل میں ہم ٹھہرے. فراز بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی لوگ تھے، انور سجاد تھے، جاوید شاہین تھے، چند ایک لوگ، انتظار صاحب بھی تھے. انتظار تو میرے ساتھ ہم دونوں سیر کیا کرتے وہاں. تو وہاں کے ریسٹورانٹ میں ہم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے مرحوم دوست کہنا چاہیے، ونود دعا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص داخل ہوا، بہت ٹال اور کھدر کا کرتا پہنا ہوا، پاجامہ اور بہت باروب. ایک کونے میں بیٹھ گیا. ویٹر جو تھا اس کے لیے اس کی پسند کا، وہ جانتا تھا کہ ان کا مشروب کیا ہے، وہ ان کو پیش کیا. ونود کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون؟ کہنے لگے یہ رامو گاندھی ہیں، مہاتما گاندھی کے پوتے. بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں، ہارورڈ تک میں پڑھا چکے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں. یہاں ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ ہندوستان کے جو باپو ہیں، ان کا پوتا جو ہے اور اسکالر ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی نون اسکالر ہے انٹرنیشنل، وہ ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ دعا، وہ میرے بیٹے سمیر نے ایک آٹوگراف بک دی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ کسی اچھے سے بندے کے، کام کے بندے کے آٹوگراف لے آنا تو اس سے لے لیں. تو کہنے لگا کہ میں تھوڑا سا جانتا ہوں ان کو، آئیں. ہم گئے، انہوں نے تعارف کروایا میرا کہ جی پاکستانی رائٹر. نیچرلی وہ کہاں جانتے تھے مجھے. تو میں نے آٹوگراف بک جب دی تو کہنے لگے بڑی سیریسلی کہ آپ ویسے کوئی اور بات کر سکتے ہیں لیکن میں آٹوگراف نہیں دیا کرتا. میں نے کہا گاندھی صاحب بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کوئی کام کا بندہ ملا تو اس سے آٹوگراف لیجئے گا، یہ شاعروں وائروں کو نہ لے آئے. تو آپ ہی مجھے نظر آئے، میں جا کے اس سے کہہ دوں گا کہ مہاتما گاندھی کے پوتے نے اتنا نہیں کیا کہ ایک آٹوگراف پاکستانی بچے کے لیے. اینڈ شی اسمائل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچے کے لیے تو ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کا نام کیا؟ میں نے کہا سمیر. کہنے لگے اس کا مطلب کیا ہے سمیر کا؟ میں نے کہا دو مطلب بتائے جاتے ہیں، ایک تو گندمی رنگ والا خوبصورت شخص، اور ایک وہ شخص جو کہانیاں سناتا ہے لوگوں کو. جو اتنے وہ خوش ہوئے، کہنے لگے یہ عجیب و غریب کمبینیشن ہے. یعنی باپ جو ہے وہ کہانیاں لکھتا ہے اور بیٹا کہانیاں سناتا ہے. تو انہوں نے پھر آٹوگراف دے دی. رامو گاندھی کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ 5-6 برس پہلے راج موہن گاندھی، رامو گاندھی کے چھوٹے بھائی، وہ آکسفورڈ لٹریری فیسٹیول میں تشریف لائے، اور وہاں ایسے اتفاق سے ان سے ملاقات ہو گئی. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کے بڑے بھائی سے مل چکا ہوں تو اتنے خوش ہوئے، مؤدب ہو گئے باقاعدہ. اور وہ بھی سمپل پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، پھٹا ہوا تھا وہ بیگ تھا اس میں. اینڈ اے گریٹ اسکالر اینڈ ہسٹورین. تو بار بار پہ وہ کہیں کہ جی آپ میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں. میں نے کہا جی میں دوست نہیں، ایک آدھ مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی آٹوگراف لیے، تھوڑی دیر بیٹھے. کہ نہیں، یہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ آپ ان سے ملے ہوئے. یعنی بھائی کا بھائی کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ، وہ میں بہت متاثر ہوا. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مہاتما جو تھے ذرا دبلے پتلے تھے، زیادہ قد بھی نہیں تھا. ان کی اہلیہ کا بھی میں نے دیکھا، بہت ہی چھوٹا قد تھا. لیکن یہ دونوں پوتے جو ہیں یہ بہت دراز قامت. تو انہوں نے، راج موہن گاندھی نے ایک کتاب لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں تاریخ کے اوپر، اور اس کا نام ہے پنجاب فرام اورنگزیب ٹو لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور بلیو می کہ آپ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے
اس میں تعصب نام کی انہوں نے کوئی سائڈ نہیں لی، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص ان کا جو ہے جھکاؤ وہ مسلمانوں کی طرف، اور وہ ان کی جب بات کرتے ہیں تو دیر سرٹن ایک سمپتھی ان کی تحریروں میں ہے۔ وہ یہاں پہ آئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے ایک اہم چیپٹر لکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان فیملیز سے کانٹیکٹ کیا جنہوں نے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ہندوؤں اور سکھوں کو قتل ہونے سے بچایا، پناہ دی اپنے گھروں، اور ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایوریج پنجابی جو تھا اس نے ایک دوسرے کو نہیں مارا، وہاں بھی یہاں بھی۔ خاص لوگ تھے یا جو بدلہ چاہتے تھے یا جو کچھ فائدہ حاصل کرنے چاہتے تھے، ایوریج لوگوں نے ایک دوسرے کو بچایا۔ اس میں مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں بھگت سنگھ کے گاؤں گیا، فیصل آباد، تو بھگت سنگھ کے وہاں پہ حویلی دیکھی، وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ تو وہاں کے جو پرانے لوگ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھگت سنگھ کی جو خاندان تھا وہ تو ظاہر ہے کہ 1947 میں یہاں سے چلا گیا ہوگا، تو کیسے گئے؟ کوئی قتل و غارت؟ انہوں نے کہا جی ہرگز نہیں۔ یہ بنگا اس گاؤں کا نام، بنگا جو ہے یہاں پہ ہم فخر کرتے تھے کہ بھگت سنگھ ہمارے گاؤں کا ہے، اور ان کی فیملی کا بڑا احترام کرتے تھے، اور بڑے ذمہ دار سردار تھے۔ کہنے لگے جی پورے گاؤں نے پیسے اکٹھے کیے، ان سے 2 بندوقیں خریدیں، کیونکہ بندوقیں بڑی مہنگی تھیں، وہ صرف اس لیے خریدیں کہ یہ پوری فیملی جو تھی یہ بہت متمول تھی، اور یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں، قیمتی چیزیں، زیورات وغیرہ لے کے جا رہے تھے۔ ہمیں خدشہ تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ آئے، قتل کا کوئی خدشہ نہیں تھا، nobody could touch them۔ تو ہم شاہ کوٹ تک گئے اور وہاں پہ ان کو ٹرین پہ بٹھایا۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوا۔ چنانچہ راج موہن گاندھی نے بھی اسی طرح اپنے تجربات بیان کیے مختلف، اور ان میں نام وام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے انہوں نے نام بھی دیے، کون کون لوگ تھے، کیا کیا ہوتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زہریلی ہوا چل پڑی تھی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ ایک مشہور سردار ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا اور یہ راج موہن گاندھی نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہ ایک سکھ سردار کہہ رہے ہیں، وہ ہولوکاسٹ سے کم نہیں تھا۔ راج موہن گاندھی نے یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ نان مسلم جو تھے، ہندو اور سکھ، وہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مارے گئے، اور اتنے ہی مسلمان مارے گئے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوٹ مار کرنے والے تھے وہ سکھوں کے جتھے تھے، اور آبویسلی وہ تھوڑے سے مجرم لوگ بھی تھے اس میں شامل لوٹ مار کرنے کے لیے، اور وہ آرگنائز تھے۔ ان کے پاس ان دنوں برین گن کہتے تھے، مشین گن نہیں کہتے تھے، برین گنیں بھی تھی، پستول بھی تھے، برچیاں تو تھیں، تلواریں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ٹرانسپورٹ تھی، یعنی وہ ایک قافلے کو قتل کرنے کے بعد کسی اور قافلے کی تلاش میں چلے جاتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کرتارپور کھول دیتے ہیں سکھوں کے لیے، تو کٹاس راج ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟ کیونکہ ہندوؤں نے تو کم قتل کیے ہیں۔ بہرحال یہ اہل اقتدار کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو راج موہن گاندھی کی اس کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں سفر کے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام آپ کر لیں، پھر بات کروں۔